نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی یاد وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جس سے ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں اور رازق ہیں۔ اللہ رب العزت کا تذکرہ، اللہ رب العزت کی بات یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آخر ہم نے ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے ہی پیش ہونا ہے، اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، ہواؤں کا نظام بنایا، بارشوں کا نظام چلایا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر بندے سے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ تو وہ جو بندہ جس نے دنیا میں تیاری نہیں کی ہوگی وہ یہ کہے گا کہ اللہ ساتھ تو کچھ نہیں لے کے آیا، پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، سارا لے آتا ہوں، ایک دفعہ واپس جانے دیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہاں کیا لے کر آیا ہے وہ بتا۔ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیں گے اور قیامت کے دن پھر ان کو حرکت دیں گے، پھر فرمائیں گے کہ انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ ظالم لوگ، کہاں ہیں وہ ظالم بادشاہ جو ظلم کیا کرتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں اکڑ کر چلنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹیں گے اور ان کو دائیں ہاتھ میں لیں گے، پھر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار اور کہاں متکبرین؟ پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو لپیٹیں گے، پھر ان کو بائیں ہاتھ میں لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں متکبرین؟ کسی نے نہیں رہنا، سب نے مر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رات آنے والی ہماری آخری رات ہو، یہ دن ہمارا آخری دن ہو، ہم اللہ رب العزت کو اپنی موت سے پہلے پہلے راضی کر لیں۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ما خلقتکم وبی الیکم حاجۃ الا ان تسألونی۔ اللہ پاک فرمانے میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے کوئی تمہاری ضرورت تھی، میرا کوئی بارشوں کا نظام نہیں سنبھالا جا رہا تھا، کوئی پانی کا نظام نہیں سنبھالا جا رہا تھا، کھانے تقسیم کرنے میں، رزق پہنچانے میں مشکل ہو رہی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے مانگو، اور ایک روایت میں ہے تستغفرونی، کہ تم مجھ سے معافی طلب کرو، مغفرت طلب کرو، فاغفر لکم، تو میں مغفرت کروں گا، وتسألونی فاعطیکم، اور جب تم مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا اس لیے میرے بندے مجھ سے مانگے میں انہیں عطا کروں۔ جو گناہ کر کر کے نادم ہوں، جنہیں احساس ہو جائے ہائے میں نے کیا کر دیا، وہ مجھ سے کہہ دیں اللہ جو کچھ ہو چکا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں ان لوگوں کے بھی مغفرت کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک بھی چاہتے ہیں
کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قلبک لی، تیرا دل یہ میرے لیے ہے۔ ایسی عجیب ایک دل میں احساس اور ایسی کیفیت بنتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجیے، اللہ فرما رہے ہیں قلبک لی، تیرا دل میرے لیے ہے۔ فلا تدخل فیہ حب غیری، کسی اور کی محبت کو داخل نہ کر، کسی اور کی چاہت کو، کسی اور کی محبت کو، کسی اور کے پیار کو اس میں داخل نہ کر۔ وَلِسَانُکَ لی، تیری زبان بھی میرے لیے ہے۔ فلا تذکر بہ احدا غیری، تو اس کے ذریعے میرے کسی غیر کو نہ پکار، میرے کسی غیر کے تذکرے نہ کر، میرے کسی غیر سے نہ مانگ۔ وبدنک لی، تیرا بدن بھی میرے لیے ہے۔ فلا تشغلہ بخدمت غیری، میرے علاوہ کسی اور میں اسے مصروف نہ کر، میری عبادت میں لگا، زبان کو میرے ذکر میں لگا، آنکھوں کو میری قدرتوں کو دیکھنے پر لگا، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے پر لگا، کانوں کو قرآن سننے پر لگا، میرا تذکرہ سننے سنانے پر، میری مدحت بیان کرنے میں لگا۔ ہم ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کریں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا، اب اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، جب تو کسی حاجت میں ہو، جب کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی تنگی میں ہو، تجھے کچھ چاہیے ہو، وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا، تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، تو نہ مانگ کسی سے میرے سوا، حضرت میرا مسئلہ حل کر دیں۔ آپ کو سمجھ آئی میں کیوں کہتا ہوں وظیفے نہ کریں، کیوں کہتا ہوں نام والدہ کا نام نہ دیں، تصویر نہ دیں، جادو نصیبت بندش کے نام پر لوٹنے والوں سے بالکل رابطہ نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تجھے کوئی چیز چاہیے مجھ سے مانگ، مجھ ہی سے مانگ، مجھ ہی سے مانگ، الا منی، صرف مجھ سے مانگ، اور کسی سے نہیں۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ آپ کے سوا میں نے اب کسی سے نہیں مانگنا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ اللہ سے مانگنے کا میں طریقہ عرض کر دوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، 24 آورز میں صرف 2 وظائف، 24 آورز میں صرف 2 وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، ایک اسلامک ہب آفیشیل پر، ایک آسام وظیفہ آفیشیل پر۔ آپ نے ان دونوں وظائف کو صرف 24 آورز میں کرنا ہوتا ہے۔ اور وظائف کیا ہیں؟ اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی جو بیان کی گئی، یہ وظیفے کا پہلا حصہ ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنا یہ عمل کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر آپ اللہ پاک کو جن ناموں سے مرضی اس دعا میں پکاریے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کوئی محسوس وظیفے کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ہی نہیں، آپ اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ رزق کے لیے یا رزاقو پڑھنا، اور دشمن کے لیے یا قویو پڑھنا یا متکبرو پڑھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل تو اللہ کو مختلف ناموں سے پکارنا ہے، مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو دونوں ویڈیوز میں اپلوڈ ہوگی، آپ نے 24 آورز کے اندر 1 بار 2 بار 4 بار جتنی دفعہ بھی آپ آسانی سے سن سکتے ہوں وہ سننی ہے۔ دوسرا، آپ نے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اشراق کے وقت میں، ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے، یہ وہ اوقات ہیں جب آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے مبارک دن میں بھی خاص طور پر بہت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس دن میں بھی آپ نے اس مبارک عمل کو کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، روزانہ اسلامک ہب آفیشیل پر 4 بجے، آسام وظیفہ آفیشیل پر 5 بجے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اور کبھی ضرورت کے تحت پہلے بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے، کبھی مصروفیت کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن روزانہ کی ایک جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس میں آپ نے ان دونوں چینلز پر جو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس میں اپلوڈ ہونے والی اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کو سننا ہے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی وہ نعمتیں، وہ احسانات جو اللہ نے آپ پہ کیے ہیں،
آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، اللہ آپ کا شکر ہے، سب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے، میرے شوہر کا مسئلہ ہے حل فرما دیں، میرے رزق کا مسئلہ ہے اللہ یہ تنگی دور فرما دیں، اللہ مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں چاہیے، میرا آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آ گئی ہوں، اللہ آپ نے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے تو میں نے یہاں سے جانا ہے، ورنہ میں اس در پہ پڑی ہوں، اللہ میں نے کہیں نہیں جانا، اللہ جی میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ پاک سے پھر مانگتے رہیے، اور جب آپ بار بار مصلی پہ جائیں گے تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ اب میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، اب میں نے نہیں جانا کہیں بھی، مسئلہ حل ہوگا تو یہاں سے اٹھنا ہے انشاءاللہ، آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ نماز نہیں پڑھنی تو نفل نہیں پڑھنے، ان دنوں میں اذان کے بعد آپ کم از کم 5 منٹ دعا کریں، اور نفل پڑھنے ہو تو نفل پڑھ کے کم از کم 5 منٹ دعا کریں، اول آخر دعا میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی والدہ کا نام نہ دیں، تصویر نہ دیں۔ جو بندہ آپ سے کہتا ہے اتنے پیسے دیں ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ آپ روزانہ کی میری ویڈیو سنیں، اس سے آپ کا خود اپنا ایسا یقین بن جائے گا جیسے صحابہ کا یقین تھا، اور انہوں نے صحابہ نے محنتیں کی ہیں، آپس میں ایمان محبت کے، تعلق کے، جنت دوزخ جہنم کے تذکرے کیے ہیں، پھر ان کا یہ ایمان بنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی صحابہ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم نے بھی اللہ ہی سے ایسے ہی مانگنا ہے۔ تو شروع کیجئے، اس راہ پر چلیے جس راہ پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے چل کر اعمال کیے، مسائل حل کروائے، باقی سارے راستوں کو چھوڑ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔